آپ نے جنگ کرنی ہے تو بغیر کوئی جگہ قبضے میں لیے جنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو پہلے تو قبضہ کریں گے کسی جگہ پہ نا، تو تب جنگ شروع کر دیں گے، جو ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن پہلے کوئی جگہ ہوگی جس پر آپ قبضہ کریں گے تو جنگ شروع کریں گے، جسے بیس کیمپ کہتے ہیں۔ القاعدہ القاعدہ ہوگا تو پھر آپ آگے شروع کریں گے، تو جب آپ آگے شروع کریں، وہ جو بیسک جگہ ہے، بیس جو ہے وہ کسی ریاست میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی گنجائش ہے نہیں ہے۔ یہ ہے تمدن کا فرق اس دور کا اور آج کا۔ وہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی گنجائش تھی، آپ نے مدینے میں ایک علیحدہ ریاست بنا لی، مکے والے کچھ نہیں کر سکے آپ کا۔ آج آپ کے لیے اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ والی ساری باتیں یہ مبادیات ہیں، جب تک آپ یہ مبادیات نہیں سمجھیں گے، یہ منہج میں یہ جو ہم تبدیلیاں تجویز کر رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو لگے گا کہ کچھ شریعت میں تبدیلی کر دی، ہو دس ڈاکٹر اسرار از، تو یہ ہے مسئلہ، اور بہت سے لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ہے جی وہ، اب یہاں پہ جملہ ڈاکٹر صاحب نے بس اتنا سارا لکھ دیا جی تمدن کا فرق ہو گیا، تو اس کو کون سوچے بھائی یہ کیا بات ہے، وہ یہ بات ہے۔ اب آگے پڑھیں۔ یعنی پہلے سے قائم شدہ باطل نظام سے مسلح تصادم کا معاملہ وہ نظری اور عملی دونوں اعتبارات سے قریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ دونوں تبدیلیاں ایسی بنیادی ہیں کہ ان کو سامنے رکھ کر ہمیں معروضی طور پر غور کرنا ہے کہ اگر ہم اسلامی انقلاب برپا کرنے کا تہیہ اور عزم کرتے ہیں تو ان تمام مراحل میں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اور صحیح کی وہ کوشش گزری، آیا ہمیں بے عین ہی وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو ہمیں سیرت مطہرہ میں ملتا ہے، یا یہ کہ ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر مرحلے پر ہم دیکھیں گے کہ کس کس پہلو سے ہمارا لائحہ عمل مختلف ہوگا۔ زیر بحث موضوع کی وضاحت سے پہلے قارئین سے گزارش ہے کہ وہ اس صورتحال کو ایک مفروضہ کی حیثیت سے سامنے رکھیں اور سر دست اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ اس وقت پیش نظر پاکستان کی حکومت اور اس کا معاشرہ ہے، ورنہ اس مسئلے میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہمارے تنظیم میں ایک ساتھی تھے ادھر واہ کینٹ کے، قاضی ظفر الحق صاحب، اب وہ ایک اپنی علیحدہ خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں، تحریک احیاء خلافت کے نام سے، ہر سال ایک جلسہ بھی کرتے ہیں واہ کینٹ میں۔ تو وہ نکل گئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہجرت کا مرحلہ منہج سے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر یہ والی ساری بات جو میں نے کوشش کی ہے آپ کے سامنے رکھنے کی یہ سمجھ گئے ہوں، تو آپ سوچیں نا ہجرت کا مرحلہ رکھا کیسے جاتا بیچ میں؟ ہجرت کر کے کہیں جانا تھا نا، تو وہ جو جہاں جانا تھا وہ کوئی ریاست کے اندر جگہ ہوتی نا، وہ آپ اپنی علیحدہ ریاست بنا نہیں سکتے تھے۔ یہ تمدن کا مسئلہ آپ سمجھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ عمران حسین جو کہتے ہیں کہ جی کہ ایک علیحدہ بستی بنانی چاہیے، علیحدہ جہاں، اچھا وہ وہی نہیں کہتے، میں نے دیکھا ہے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے نا اس طرح کے جو ہے نا، وہ ایک ہم فیصل آباد میں گئے، وہاں پہ کاشف صاحب تھے، کوئی وہ اسحاق صاحب کے شاگرد کہلاتے ہیں، ان کا بھی خیال یہ ہے کہ ایک علیحدہ بستی بنانی چاہیے۔ اب اس چیز کو سمجھیں، بہت سے لوگ، یہ 1990 کے آس پاس ایک صاحب انگلستان سے آئے تھے، بڑے جوشیلے آدمی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ایک علیحدہ بستی بنائیں گے، وہاں صرف اہل ایمان ہوں گے، اور یہ کہ وہاں پہ ہم شریعت کا قانون نافذ کر کے رکھیں گے۔ اب یہ پھر جو ہے نا آئسولیشن میں سوچنا ہے۔ انسان ہمیشہ اختلاف کرتا رہا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بھائیوں میں ہو جاتا ہے۔ اچھا جب جھگڑا ہوتا ہے نا، تو جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو دونوں فریق مطمئن نہیں ہوتے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے نا وہ نہیں راضی ہوتا، وہ اول تو کہے گا اس نے رشوت لی ہے، وہ نہ کہے تو کہے اسے سمجھ نہیں آئی ہے، یا اس کو سمجھ تھی ہی نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکا۔ اسی لیے جس جگہ پہ فیصلہ ہوتا ہے اس سے اوپر ایک اور کورٹ ہوتی ہے، اس سے اوپر ایک اور کورٹ ہوتی ہے۔ فرض کریں ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ملک ریاض صاحب سے منت سماجت کر کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیتے ہیں اور ادھر ایک اپنی چھوٹی بیریا ٹاؤن بنا لیتے ہیں، آپ میں وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے، اور میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ، آپ نے میری ناک کی ہڈی توڑ دیا، میں نے آپ کا کچھ توڑ دیا، یہ پتہ نہیں کوئی میں نے پتھر مارا، آپ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی طرح آپ کہیں ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد جناب وہاں جو بھی ہماری عدالت تھی اس میں مسئلہ چلا گیا، وہاں کہا جی قصاصاً خالد صاحب کو بھی قتل کر دو۔
اب میرے اہل و عیال چلے گئے جناب FIR کٹوانے تھانہ روات پہنچ گئے بھائی کہ یہ جناب انہوں نے ہمارے بندے کو اب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے. ہاں جی, کدھر جائے گی آپ کی سوسائٹی؟ نہیں سمجھ آئی نا بات کی. یہ سارے تصوراتی باتیں ہیں. ریاست کے اندر آپ علیحدہ ریاست نہیں قائم کر سکتے, اپنے قانون نہیں نافذ کر سکتے, اپنی عدالتیں نہیں چلا سکتے. چلائیں گے تو جس دن ہو سکتا ہے 20 سال اگلے چلانے دیں, کچھ نہ کہیں چلیں پاگل مولوی نے الگ لگے ہوئے ہیں, ادھر آ کے خرابی ہی کرتے, ہمارے رنگ میں بھنگ ملاتے, تو ٹھیک ہے مولوی علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جس دن کسی کا موڈ بن گیا تو بچ جائیں گے آپ. تو یہ سب خیالی باتیں ہیں, سب نظری باتیں ہیں, مفروضے ہیں, ہو نہیں سکتا. یہ وہ پیچیدگیاں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں, لوگ نئے سے نئی بات لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, یعنی چلے اتنے ہوتے ہیں کہ اب ڈاکٹر صاحب فرض کریں یا مودودی صاحب یہ کہیں کہ میرے ناقص علم کے مطابق یہ بات ہے, یہ سمجھ لیتے ہیں سچ مچ ان کا علم ناقص ہے. صحیح بات ہے. یعنی کتنے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ نہیں اس بات کا ڈاکٹر صاحب کو تو صحیح پتہ نہیں تھا, وہ خود بتاتے ہیں کہ میرا علم اب ان کا بندہ کیا کرے؟ فیس بک ان کے پاس بھی ہے, ٹویٹر ان کے پاس بھی ہے, لمبے لمبے پھڑپھڑے جناب چلائی جا رہے ہیں. انہیں سمجھو تو خود شرم سے ڈوب مریں کہ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب خود اخروٹ ہیں اور ادھر پورا جو تربوز ہے اس کو کہہ رہے ہیں اس کا علم ناقص ہے.